بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی آفاق اور آپ کی خدمت میں آج خوابوں کی تعبیر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بہت سارے دوست ہم سے سوالات کرتے ہیں، ان میں سے ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سانپ خواب میں نظر آتے ہیں، تو اب اس کی کیا تعبیر ہے؟ کوئی کہتا ہے جی ہمیں جانور نظر آتے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو مختلف چیزیں لوگوں کو خواب میں نظر آتی ہیں، ان کی تعبیرات کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ خواب انسان کی نفسیات پر بہت ہی گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اچھا خواب نفسیات پر اچھا اثر ڈالتا ہے اور برا خواب ہمیں نفسیاتی طور سے، ذہنی طور سے خوفزدہ کرتا ہے، ڈرپوک بناتا ہے، بزدل بناتا ہے۔ اور خواب کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ خواب کی حیثیت یہ ہے کہ جس حالات میں، جن واقعات میں، جن سوچوں میں، جن 24 گھنٹے کی زندگی سے جن حالات سے واسطہ پڑتا ہے، عمومی طور سے خواب بھی اسی طرح کے آتے ہیں۔ اور خواب کی حیثیت کیا ہے شرعاً؟ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبوت کا ایک اہم حصہ قرار دیا ہے، نبوت کا ایک خاص حصہ ہے، 36واں حصہ شاید، جس کو فرمایا کہ یہ نبوت کے حصوں میں سے ایک ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں اور اٹل ہوتے ہیں اور وہ شریعت ہوتے ہیں، لیکن ہم جیسوں کے خواب ہماری رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی غم آنے والا ہوتا ہے، اس کے اظہار اور اس کی اطلاع کے لیے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ہمارا دشمن پسپا ہو رہا ہوتا ہے، اس کی اظہار کے لیے آتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ نئی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اس کی اطلاع کے لیے آتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کن کن حالات میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو خوبصورت مقامات اور خوشگوار لمحات کے خواب آتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی اور اچھے ماحول اور اچھے حالات کی علامت ہے۔ جانوروں اور درندوں کے خواب جیسے بھیڑیا، چیتا، شیر، گائے، بھینس، بیل، لومڑیاں اور چوہے اور اس طرح کی گندی چیزوں کے جو خواب آتے ہیں، ان میں ہمارا پیچھا بعض دفعہ سانپ بھی کرتے ہیں، سانپ حملہ بھی آور بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ دریاؤں، سمندروں، ندیوں، ویران، کھنڈرات، جنگل سمیت تاریک تنگ گلیاں، گندا پانی، نجاست، غلاظت، موت، قبر، مردے، قبرستان اور وحشت زدہ کر دینے والے مناظر ایسی چیزیں ہیں جو پریشان کن صورتحال کا پیش خیمہ ہیں۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ چند یوم میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ حالات کی سنگینی کی طرف اشارہ ہے۔ دشمن ہو، جادوگر ہو، حاسدین کا حسد ہو، یہ سب آپ کو عموماً خواب میں ہی بتایا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ جو عمل پڑھ رہے ہوتے ہیں، موکلات، یا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت سے رہنمائی کی جا رہی ہوتی ہے کہ تمہیں ان حالات سے واسطہ پڑے گا۔ اس لیے خواب اچھے ہوں یا برے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ صرف ماہرین سے ذکر کیے جائیں، کیونکہ خواب کی تعبیر کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اس کو ہر ایک کو نہ بتایا جائے، اس لیے کہ اگر کسی کو بتاتے ہیں، اب اس نے جو تعبیر دے دی، اللہ تعالیٰ مقدر میں وہی تعبیر لکھ دیتے ہیں۔ اگر اچھی بات کہہ دی، منہ سے نکال دی، تو اس نے اچھا روپ دھار لیا، اور اگر بری بات اس تعبیر کی شکل میں کہہ دی تو اس کا مقدر میں غلط ہی لکھا جائے گا۔ لہذا اچھا ہو خواب یا برا ہو خواب، صرف ماہرین سے اور ان ماہرین سے اس کی تعبیر لی جائے جو کم از کم ہم سے کسی قسم کی کوئی کنت اور کوئی کسی قسم کا بغض نہیں رکھتے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ بھیڑیا نظر آنا دشمن اور جادو کی علامت ہے، بھینس اور بیل نظر آنا جادو کی علامت ہے، نجاست اور غلاظت، گندگی نظر آنا شیاطین کے مسلط ہونے اور گھر پر ان کے ڈیرے اور بسیرے کی علامت ہے، ویرانہ اور وحشت زدہ مقام نظر آنا بھی جنات کی علامت ہے، جنات کی نظر آنا اور آمد بھی مکانات اور بچوں اور اہل و عیال پر حاضری کے خطرے کی علامت ہے، سمندر، دریا، صحرا میں تنہا پھرنا جادو، بندش کی علامت ہے، اگر کوئی کسی لڑکی
اور خصوصاً کماری لڑکی اس طرح کے خواب دیکھے اور اس طرح کی چیزیں دیکھے تو اس کے رشتے کی بندش کا مسئلہ ہے اور رکاوٹ کا مسئلہ ہے۔ شادی شدہ دیکھے اس طرح کے خواب تو اولاد کی بندش کی علامت ہے۔ کاروباری آدمی یا ملازم پیشہ افراد کو اس طرح کے حالات سے، دریا سے، سمندر سے، صحرا سے، تنہائی سے، ویرانے سے، وحشت سے والے خواب آئیں یا ان کو سانپ اور اس طرح کی چیزیں نظر آئیں، بچھو وغیرہ نظر آئیں، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے، بندش کی علامت ہے۔ اب اگر سانپ غالب آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دشمن اور جادوگر اور جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اور اگر آپ سے بچ کر اور خوف کھا کر آپ سے دور جا رہا ہے تو آپ اب علاج کے بعد محفوظ ہیں، اور اگر آپ مقابلے میں غالب آ گئے ہیں تو یہ آپ کے لیے مبارک بات ہے کہ اس سانپ پر آپ نے غلبہ پا لیا ہے۔ اب اگر آپ علاج کر رہے ہیں تو اس کو جاری رکھیں، حصار کا بندوبست کریں، اور اگر ابھی تک آپ حفاظت نہیں، حصار نہیں کر رہے، علاج نہیں کروایا تو اس کا فوری طور سے بندوبست فرما لیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ آپ کو فتح نصیب فرمائی ہے۔ روز روز اللہ کی قدرت کو امتحان نہیں لینا چاہیے، انسان کو اپنے اعمال کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اب ان حالات میں کرنا کیا ہے؟ اس طرح کے خواب آ جائیں، اہم بات یہ ہے، کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک پاؤ چھوٹا گوشت لینا ہے کہ خطرناک خواب جو ہو، کسی بھی قسم کے جانوروں کے، وحشت زدہ مناظر کے، دریاؤں کے، صحراؤں کے، ویرانوں کے، تنگ گلیوں کے، تاریک گلیوں کے، اور ٹوٹی پھوٹی کھنڈرات اور بلڈنگوں کے، تو اس صورت میں آپ ایک پاؤ گوشت لے کے سر پہ سے 7 دفعہ الٹا 7 دفعہ سیدھا وار کر کسی ویرانے میں یا نہر میں یا دریا میں یا سمندر میں کر دیں گے۔ اس سے انشاءاللہ وقتی طور سے وہ جو حملہ ہے یا وہ جو ایک مصیبت آ رہی ہے اللہ کے حکم سے ٹل جائے گی۔ اس کے بعد جتنا جلد ہو سکے آپ اپنا روحانی علاج اپنے قریبی عاملین سے، مستند عاملین سے یا ہمارے ادارے سے کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک وقت، ایک موقع ہوتا ہے اپنی مشکل کو، مصیبت کو دھکا دینے کا اور دور نکالنے کا، اور اتنا وقت گین کر لینے کا کہ جس میں ہم انشاءاللہ علاج کی طرف توجہ دے سکیں۔ تو اس کے لیے بھرپور اہتمام کیجئے، اور کسی خطرناک خواب کو ہرگز اگنور نہ کیجئے، اور کسی بھی قسم کی تعبیر کے لیے آپ ہمارے اس اسکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر فون کر کے رابطہ کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، اور کسی قسم کا روحانی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ رابطہ کریں۔ اور اگر آپ کو ویڈیوز ہماری پسند آئی ہیں، اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس سارے حوالے سے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔